السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورہ طٰہٰ آیات 90 تا 135۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یقیناً کہا تھا ان سے ہارون نے اس سے پہلے، اے میری قوم، اصل بات یہ ہے کہ تم فتنے میں پڑ گئے ہو اس کی وجہ سے، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے، تو میری پیروی کرو اور مانو میرا حکم۔ انہوں نے کہا، ہم تو رہیں گے مشغول اسی کی پرستش میں حتیٰ کہ لوٹ آئیں ہمارے پاس موسیٰ نے کہا، اے ہارون، کس چیز نے روکا تمہیں جب دیکھا تھا تم نے انہیں کہ وہ گمراہ ہو رہے ہیں اس بات سے کہ تم میری پیروی نہ کرو؟ کیا تم نے خلاف ورزی کی میرے حکم کی؟ ہارون نے کہا، اے میرے ماں جائے، نہ پکڑیے میری داڑھی اور نہ میرے سر کے بال، میں ڈر گیا تھا اس بات سے کہ تم کہو گے، تفرقہ ڈال دیا تم نے میرے درمیان بنی اسرائیل کے اور نہیں پاس کیا تم نے میری بات کا۔ کہا موسیٰ نے، کیا معاملہ ہے تیرا اے سامری؟ اس نے کہا، میں نے دیکھی تھی وہ چیز جو انہیں نظر نہ آئی۔ جو انہیں نظر نہ آئی تو اٹھا لی میں نے مٹھی بھر فرشتہ کے نقش قدم کی اور اسے ڈال دیا، اور اسی طرح سمجھایا تھا مجھے میرے نفس نے۔ موسیٰ نے کہا، اچھا تو جاؤ، یقیناً ہے تیرے لیے زندگی بھر کہ کہتا رہے مجھے نہ چھونا، اور بے شک تیرے لیے ایک وقت مقرر ہے جو نہ ٹل سکے گا تجھ سے، اور ذرا دیکھ اپنے اس خدا کو کہ کرتا رہا ہے تو جس کی عبادت، ہم ضرور جلا دیں گے اسے، پھر بکھیر دیں گے ہم اسے سمندر میں ریزہ ریزہ کر کے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا معبود اللہ ہے، وہ اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، حاوی ہے وہ ہر چیز پر اپنے علم سے۔ اسی طرح بیان کرتے ہیں ہم تمہارے سامنے خبریں گزرے ہوئے حالات کی، اور یقیناً عطا کی ہے ہم نے تمہیں اپنی طرف سے ایک نصیحت۔ جس نے منہ موڑا اس سے تو یقیناً وہ اٹھائے گا قیامت کے دن بڑا بوجھ، ہمیشہ رہیں گے ایسے لوگ اسی حالت میں، اور برا ہوگا ان کے لیے قیامت کے دن یہ بوجھ۔ اس دن جب پھونکا جائے گا سور اور گھیر لائیں گے ہم مجرموں کو اس دن کہ ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی، باتیں کریں گے چپکے چپکے آپس میں کہ نہیں رہے تم مگر کوئی 10 دن، ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کریں گے۔ جب کہے گا وہ جو ان میں سے سب سے بہتر اندازہ لگانے والا ہوگا کہ نہیں رہے ہو تم مگر ایک دن، اور وہ پوچھتے ہیں تم سے پہاڑوں کے متعلق، سو کہو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا ان کو میرا رب مکمل طور پر، اور کر چھوڑے گا زمین کو چٹیل میدان، نہ دیکھے گا تو اس میں کوئی بل اور نہ کوئی سلوٹ۔ اس دن پیچھے پیچھے چلیں گے سب لوگ پکارنے والے کے کہ ذرا بھی اکڑ نہیں دکھا سکیں گے، اور پست ہو جائیں گی آوازیں رحمان کے حضور، نہ سنے گا تو مگر خسر خسر۔ اس دن نہ فائدہ دے گی شفاعت مگر اسے جس کے لیے اجازت دے رحمان اور پسند کرے اس کا بولنا۔ جانتا ہے وہ ان باتوں کو بھی جو انسانوں کے سامنے ہیں اور ان کو بھی جو ان کے پیچھے ہیں، اور نہیں احاطہ کر سکتے سب مل کر بھی اس کا اپنے علم سے۔ اور جھک جائیں گے عاجزی کے ساتھ سب چہرے حی و قیوم کے آگے، اور یقیناً نامراد ہوگا وہ جو اٹھائے ہوئے ہوگا بوجھ ظلم کا۔ اور جس نے کیے ہوں گے نیک اعمال اور وہ مومن بھی ہوگا تو اسے نہ خوف ہوگا کسی قسم کے ظلم کا اور نہ حق تلفی کا۔ اور اسی طرح نازل کی ہے ہم نے یہ کتاب قرآن عربی زبان میں، اور طرح طرح سے دہرایا ہے ہم نے اس میں تنبیہات کو، شاید کہ لوگ پرہیزگار بن جائیں یا پیدا کرے یہ ان میں سمجھ بوجھ۔ پس بلند و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، اور مت جلدی کرو قرآن پڑھنے میں اس سے پہلے کہ پوری پہنچے تم تک اس کی وحی، اور دعا کرو اے میرے مالک زیادہ عطا کر مجھے علم۔ اور یقیناً ایک حکم دیا تھا ہم نے آدم کو اس سے پہلے، لیکن وہ بھول گیا اور نہ پایا ہم نے اس میں عزم، اور جب کہا تھا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو تو سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ تو ہم نے کہا، اے آدم، بے شک یہ دشمن ہے تیرا اور تیری بیوی کا، سو نہ نکلوا دے تم دونوں کو جنت سے اور پڑ جاؤ تم مصیبت میں۔ یقیناً تمہیں یہ آسائش حاصل ہے کہ نہ بھوکے رہتے ہو تم یہاں اور نہ ننگے رہتے ہو، اور یقیناً یہ بھی کہ تم نہ پیاسے رہتے ہو یہاں اور نہ دھوپ ستاتی ہے تم کو۔ پھر پھسلایا اس کو شیطان نے، کہا، اے آدم، کیا میں بتاؤں تمہیں ایسا درخت جس سے ابدی زندگی اور سلطنت لازوال؟ تو کھا لیا ان دونوں نے اس میں سے، تو کھل گئے ان کے سامنے ان کے ستر، اور لگے وہ ڈھانکنے اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے، گویا کہ نافرمانی کی آدم نے اپنے رب کی اور بھٹک گئے۔
پھر برگزیدہ کیا اس کو اس کے رب نے، اور توبہ قبول فرمائی اس کی اور اسے ہدایت بخش دی۔ ارشاد ہوا، اتر جاؤ تم دونوں یہاں سے، سب کے سب ایک دوسرے کے دشمن۔ پھر اگر آئے تمہارے پاس جو ضرور آئے گی میری طرف سے ہدایت، تو جو پیروی کرے گا میری ہدایت کی وہ نہ تو بھٹکے گا اور نہ بدبخت ہوگا، اور جو منہ موڑے گا میری کتاب ہدایت سے تو یقیناً ہوگی اس کے لیے تنگ و ترش زندگی، اور اٹھائیں گے ہم اسے روز قیامت اندھا۔ وہ کہے گا، اے میرے مالک، کیوں اٹھایا ہے تو نے مجھے اندھا جبکہ تھا میں آنکھوں والا؟ ارشاد ہوگا، ایسے ہی جیسے آئی تھی تمہارے پاس ہماری نشانیاں، سو بھلا دیا تھا تو نے انہیں، اور اسی طرح آج بلا دیا جائے گا تجھے۔ اور ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھ جاتا ہے اور نہیں ایمان لاتا اپنے رب کی آیات پر، اور یقیناً عذاب آخرت ہے زیادہ سخت اور زیادہ دیر رہنے والا۔ تو کیا پھر نہیں رہنمائی ملی ان کو؟ کتنی ہی ہلاک کی ہیں ہم نے ان سے پہلے قومیں کہ چل رہے ہیں یہ ان کی بستیوں میں۔ بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو طے ہو چکی تھی پہلے ہی تمہارے رب کی طرف سے تو ضرور چکا دیا جاتا ان کا فیصلہ، اور ایک وقت بھی مقرر ہے۔ سو صبر کیجئے ان کی باتوں پر، اور تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی پھر تسبیح کیجئے، اور دن کے کناروں پر بھی، جس سے ممکن ہے تمہیں خوشی حاصل ہو۔ اور نہ آنکھ اٹھا کر دیکھو تم اس کی طرف جو ساز و سامان دیا ہے ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو، جو شان و شوکت ہے دنیاوی زندگی کی، تاکہ آزمائش کریں ہم ان کی اس سے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق ہے بہتر اور باقی رہنے والا۔ اور حکم دو اپنے گھر والوں کو نماز کا، اور پابند رہو خود بھی اس کے، نہیں مانگتے ہم تم سے رزق، ہم تو رزق دیتے ہیں تمہیں، اور انجام کی بھلائی تقوی سے ہے۔ اور وہ کہتے ہیں، کیوں نہیں لاتا یہ شخص ہمارے سامنے کوئی معجزہ اپنے رب کی طرف سے؟ کیا نہیں آ گیا ان کے پاس واضح بیان ان کا جو پہلی کتابوں میں تھیں؟ اور اگر کہیں ہم نے ہلاک کر دیا ہوتا ان کو کسی عذاب سے اس سے پہلے، تو ضرور کہتے یہ، اے ہمارے مالک، کیوں نہیں بھیجا تو نے ہماری طرف کوئی رسول کہ ہم پیروی اختیار کر لیتے تیری آیات کی اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و خوار ہوتے۔ کہہ دو، ہر ایک منتظر ہے، سو تم بھی انتظار کرو، سو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے سیدھی راہ پر اور کون ہے ہدایت یافتہ۔